إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى آخر السورة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ ہم نے شیخ عمر الاشکر کی دوسری کتاب شروع کی ہوئی ہے القیامۃ الکبریٰ، اور اس کا ہم پہلا چیپٹر اور دوسرا چیپٹر جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں۔ ان چیپٹرز کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کچھ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کے کیا دلائل دیے ہیں۔ شیخ نے رحمہ اللہ خود اس کتاب کے اندر بھی ایک چیپٹر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کیا ہے جو کہ اس ساری چیز پہ ہے، لیکن وہ کافی منتشر اور پھیلا ہوا تھا، اور مجھے کلاس کی تیاری کرتے ہوئے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کو اگر میں پہلے ذکر کر دوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان 7 نقطوں میں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ چیپٹر 5 ہے بک کا، تو ہم چیپٹر 5 کو جو ہے وہ سکپ کریں گے۔ سکپ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم نے کرنا نہیں ہے، وہ ہم کر چکے ہیں پہلے۔ تو جو پہلا چیپٹر تھا وہ قیامت کے ناموں کے بارے میں تھا، کوئی 20 سے 22 نام جو ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے قیامت کے۔ کسی کو یاد ہے کوئی 2-3 نام بتا دیں؟ یوم الآخرہ، اور کافی زیادہ نام تھے، اور ہر نام کا جو ہے وہ معنی اور مفہوم کسی نہ کسی طرح قیامت کے کسی نہ کسی ایونٹ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ مثلا یوم الحسرہ، حسرت کا دن، لوگ حسرت کریں گے۔ پھر ہم نے جو دوسرا باب تفصیلاً زیر بحث لے کے آئے تھے وہ تھا سور کے بارے میں۔ اس کے بارے میں مختلف ہم نے چیزیں دیکھی تھیں، سور کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث کیا ہیں، سور کون پھونکے گا، کس دن پھونکا جائے گا، کتنی دفعہ پھونکا جائے گا، اور اس کے پھونکے جانے سے کون کون بے ہوش ہوگا۔ اور اس موضوع پہ جو بنیادی آیت ہے وہ سورہ زمر کی آیت ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اور جب سور پھونکا جائے گا تو فَصَعِقَ، جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے کہ جسے اللہ چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 3rd چیپٹر شروع کریں گے، بعث والنشور جسے کہا جاتا ہے، اور ہم 4تھا چیپٹر بھی دیکھیں گے، چھوٹا سا چیپٹر ہے وقوف کے نام سے۔ وقوف کا لفظ نکلا وقف سے، جسے کھڑے ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے نا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو وہ دیکھیں گے۔ اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ میں نے یہ اذا الشمس کوورت جز اما کی 30ویں پارے کی 4تھی صورت ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ویسے تو قرآن مجید میں کافی صورتیں ہیں جو کہ قیامت کے منظر کو کھینچتی ہیں، لیکن ہم اس کی باقاعدہ پہلی 14 آیتوں کی باقاعدہ ڈیٹیل میں ہم تفسیر دیکھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے منظر کو دیکھے جیسے کہ وہ ہے، تو وہ اذا الشمس کوورت کی تلاوت کر لے، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 چیزیں انشاءاللہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم کریں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تیسرے باب سے، جس باب کا نام ہے البعث والنشور، جس کا انگلش میں یہاں پہ ترجمہ کیا گیا ہے دی ریزریکشن۔ آپ لوگوں نے بھی نام سنا ہوگا، دی ریزریکشن۔ بعث اور والنشور یہ جو ہیں دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں، نشور جو ہے نا وہ تھوڑا جنرل میننگ میں ہے، لیکن بہرحال بعث اور نشور جو ہے وہ ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور اس کا اگر میں ایک سینٹنس میں آپ کے سامنے، یا چلیں آپ سے پہلے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا پتہ ہے بعث والنشور کہتے ہیں نا، بعث بعد الموت اردو میں کہتے ہیں، کیا اس کا معنی ہوگا؟ دوبارہ زندہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ قیامت کے دوبارہ زندہ کرنا، اور اسی طرح یعنی کہ اس کا علماء نے جو ایک لائن میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے، جسد خاکی یعنی کہ ڈیڈ باڈی کا واپس آنا، اس میں دوبارہ زندگی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ موت کے وقت
جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور لیکن یہ بعث ہے جب اللہ تعالیٰ دوبارہ، اور پھر ہم نے قبر کے احوال دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹا دیتے ہیں، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے وہ ہم نے کہا تھا یہ غیب کے امور ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن باقاعدہ طور پہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر قبروں سے اٹھا لیں گے، یہ اس سارے ایونٹ کو کہا گیا ہے البعث والنشور۔ تو جسد خاکی کا واپس آنا اور اس میں دوبارہ زندگی کا ہونا، یہ مراد ہے البعث والنشور سے۔ تو چیپٹر کے شروع میں جو آتھر ہیں، شیخ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہی والی آیت لے کے آئے ہیں، سور والی، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، کہ کس طرح ونفخ فی الصور، پہلے سور سے فصعق من فی السماوات ومن فی الارض۔ اچھا یہ بات ویسے تو آگے آئے گی لیکن ہم کر دیتے ہیں۔ جس وقت قیامت قائم ہوگی اس وقت کون سے لوگ زندہ ہوں گے؟ کوئی نہ کوئی نہیں، جب قیامت قائم ہوگی یعنی کہ جب قیامت شروع ہوگی۔ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ دو لوگ کپڑا خرید رہے ہوں گے، ابھی وہ کپڑا پھیلا کے ڈیل ہی کر رہے ہوں گے، ڈیل پوری نہیں ہو پائے گی، ایک بندہ نوالا منہ میں لے کے جانے لگے گا، ڈال دے گا، لیکن اسے کھایا نہیں جائے گا۔ آگے اس کی چیز کی ہم قدر تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ قیامت شر الناس پہ قائم ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین لوگ جو ہوں گے ان پہ قیامت کی قامت ہوگی، یعنی کہ قیامت ان پہ قائم ہوگی۔ تو ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی منظر سورہ یاسین میں بھی کھینچا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں گے البعث والنشور میں شیخ لے کے آئے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھی ہیں، لیکن وہ ایک اکثر ہوتا ہے کہ علماء کچھ حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک حدیث وہ کسی اور چیپٹر میں کوٹ کر رہے ہوں گے کسی اور وجہ کی وجہ سے، یہاں پہ وہ کوٹ کر رہے ہیں کسی اور وجہ سے۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی بھی اس کو نہیں سنے گا مگر وہ اپنا سر اس کی طرف متوجہ کر لے گا، اس کی طرف موڑ لے گا، اور جو پہلا بندہ جو کہ سور کی آواز سنے گا وہ اپنے کیمل کی جو پانی پینے والی جگہ ہے اس کے اونٹ کی، اس کو ٹھیک کر رہا ہوگا، جس کو پانی پینے والا انگلش میں ٹرف بھی کہا جاتا ہے، جو بیسن کہہ لیں یا پیالی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ بے ہوش ہو جائے گا اور سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش پھینکے گا، بارش برسائے گا، اور پھر لوگوں کا جسد جو ہے وہ اس طرح اگے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعث کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ دلائل بھی دیے ہیں، بنجر زمین اور پانی والے۔ تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا تھا کہ پہلی سور میں اور دوسری سور میں وقفہ ہوگا۔ کتنا وقفہ ہوگا؟ 40 کا ورڈ آیا تھا، لیکن وہ 40 کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس کے دوران جو ہے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس کی وجہ سے لوگوں کے جسد دوبارہ اگیں گے۔ جو حدیث میں الفاظ ہیں وہ مجھے عربی کا لفظ تو نہیں ایگزیکٹ پتہ، لیکن اس کا ترجمہ شیخ نے جو کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو جسم ہے وہ دوبارہ اگیں گے، گرو کریں گے، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن آدم کی کوئی بھی ہڈی نہیں ہے جو کہ زمین اس کو کھا نہ جائے، اس کو ختم نہ کر لے، سوائے ایک ہڈی کے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی ہڈی ہے؟ کبھی قبرستان گئے ہیں آپ؟ ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نیچے والا جو کوککس بون کہتے ہیں اسے، حدیث میں باقاعدہ الفاظ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس ہڈی کا نام لیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں قیامت کے دن صرف ساری جو ہڈیاں ہیں وہ بوسیدہ ہو جائیں گی الا کہ ایک ہڈی کے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ کوککس بون ہے۔ اس کا عربی ورڈ میرے پاس اس کے سامنے نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کوککس بون ہوگی۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ اللہ چاہتے تو کسی اور ہڈی کو بھی سے بھی ہمارا نشور کر سکتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہو سکتا ہے کوککس بون جل جائے، اور جو ہے نا کسی کی اگر جل کے ڈیتھ ہوگی فار ایگزامپل، اس کی اب بون ہے، بون کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہے کہ وہ کیلشیم ہے اور اس میں کیا ہے، جل تو ہو سکتی ہے۔ کوئی کہے جی اگر کوئی جل کے مر جائے تو پھر وہ باعث نہیں ہوگا اس کا۔ اس طرح تو پھر آپ اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں جو ڈوب جائیں گے ان کا کیا ہوگا؟ یا اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، پلین کریش ہوتا ہے جب، اس میں سب سے زیادہ باڈی جو ہے نا وہ کول بن جاتی ہے، بالکل اس طرح کوئلہ جل کے، کیونکہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ باڈی جلتی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ چاہیں اللہ کن کہہ کے بھی کوئی چیز بنا دیتے ہیں. اور جس طرح اعتراض کیا نا حضرت عیسیٰ کی پیدائش پہ, تو اللہ نے کیا مثال دی تھی اس کی, جیسے کہ آدم کو پیدا کیا, ایسے یعنی کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ جی عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیسے پیدا کیا علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ جیسے کہ آدم کو پیدا کیا, اللہ نے مثال دی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. پھر ایک اور روایت ہے, وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ سارے ابن آدم کی ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کھا جائے گی, الا یہ کہ ریڑھ کی ہڈی کا نیچے والا حصہ جس سے اس کو پیدا کیا گیا تھا, اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق کی جائے گی. اور اللہ رب العزت نے یہاں پہ شیخ ایک اور بھی نقطہ لے کے آئے ہیں, اس میں ایکسیپشن ہے انبیاء کے جسد. انبیاء علیہم السلام کے جسد جو ہیں وہ اللہ نے زمین کو حکم نہیں دیا کہ وہ ان کو کنزیوم کریں. اسی طرح مجھے یاد ہے, بات آئی ہے تو میں کر دیتا ہوں. ہم سعودیہ گئے تھے 2018 میں, ہمارے دوست ہیں مکہ میں, انہوں نے ہمیں بلایا تھا عمرے کے لیے. وہاں پہ نا یہ مغسلے ہوتے ہیں. یہاں پہ پاکستان میں تو اور ہمارے ممالک میں اس طرح ہے کہ کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم گھر لے کے آ کے غسل دیتے ہیں. لیکن یہ گلف کنٹریز میں, دبئی, شارجہ اور یہ سعودیہ وغیرہ میں, وہاں پہ ڈیتھ کے بعد باقاعدہ اس طرح جگہ بنی ہوتی ہیں, مغسلہ کہا جاتا ہے غالباً, کیا کہتے ہیں اس کو. تو وہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو لے کے جا کے وہیں پہ ان کو غسل دیتے ہیں, اور وہیں پہ ان کی جو ہے کفن وغیرہ کر کے پھر وہیں سے قبرستان لے کے جاتے ہیں. تو ہمارا وہ ایک گروپ تھا, ہمیں وہاں پہ لے کے گئے, بلکہ انہوں نے ہمیں گفٹ بھی دیا. اور گفٹ انہوں نے ہمیں, آپ گیس کریں کیا دیا, انہوں نے ہمیں کفن گفٹ کیے تھے. اور آپ یقین کریں یہ ایسا تحفہ تھا جو کہ ایک بڑا عجیب سا تحفہ تھا. اور ہم میں سے کچھ لوگ تو اس کو ساتھ نہیں لے کے آ سکے بیکاز جگہ کا مسئلہ تھا, لیکن میرے ایک ٹیچر, ہمارے ایک اسکول کے پرنسپل بھی ساتھ گئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اور کچھ میں لے کے جاؤں نہ جاؤں, میں یہ ضرور لے کے جاؤں گا. اور انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا ہوا کہ یہ میرا کفن ہے, اس کو سنبھال کے رکھیں, میری ڈیتھ پہ آپ نے مجھے اسی کو. کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ میرے کمرے میں, میری الماری میں میرا کفن پڑا ہے. تو بہرحال بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو بھائی تھے جو کہ مین انچارج تھے اس طرح ڈیڈ باڈیز کو دھونے وغیرہ کے, ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ ہمیں بھی کیوریوسٹی ہو رہی تھی کہ ہم بھی کچھ پوچھیں, کوئی اس طرح کی چیز جو کہ انہوں نے دیکھی ہو جو کہ تھوڑی ایب نارمل سی ہو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس طرح تو نہیں ہے. اکثر کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیڈ باڈیز آتی ہیں, جو عرب کنٹریز میں جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا, روڈ ایکسیڈنٹس, وہ بہت برے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہائی اسپیڈ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اکثروں کا بہت باڈیز کا برا حال ہوتا ہے. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز. وہ کہتے ہیں جی ایکسٹرا آرڈنری تو ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا, لیکن ہاں کچھ ڈیڈ باڈیز اس طرح ہوتی ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کے بڑا ایک اطمینان سا نظر آ رہا ہوتا ہے, کچھ میں تبسم بھی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھے 10-15 سال ہو گئے ہیں شعبے میں. کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں جو کہ میں نے جب بھی اس طرح میں نے محسوس کیا کسی ڈیڈ باڈی پہ, تو میں نے ان کے گھر والوں سے پوچھا. کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا یہی ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی بات نمازوں کا پابند تھا, با جماعت نماز کا پابند تھا. دوسرا والدین کا فرما بردار تھا. تو ظاہری بات ہے باقی چیزیں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن دیکھیں سب جا رہے ہیں ہم اس جگہ پہ, سب نے ختم ہونا ہے. تو یہ چیزیں کبھی کبھی یہ چیزیں اس طرح کی اتنی اہم ہیں کہ ہم ان کو بالکل یہ جسے کہتے ہیں نا ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں ہم اس چیز سے. والدین کی خدمت کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھیں. آپ یقین کریں, آپ کا اپنی والدہ سے ایک دفعہ پیار سے بھی بات کرنا, آپ کو شعور نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کتنی برکات آپ کی طرف نازل کر دیتا ہے, یہ مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد توحید کے بعد کتنی دفعہ توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وبالوالدین احسانا, والدین کی فرما برداری کو جوڑا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں. بہرحال ہم کافی زیادہ سائٹ پہ نکل گئے ہیں, تو بات بتانے کی یہ ہے کہ جو نشور ہے وہ کوککس بون سے ہوگا. پھر اللہ رب العزت جو سیکنڈ سب ٹاپک وہ بتا رہے ہیں اس چیپٹر میں, وہ یہ ہے کہ جو تخلیق ہوگی وہ نئی تخلیق ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو جسم بنائے گا وہ یہ والا جسم نہیں ہوگا, وہ خلق جدید ہوگا. اور اس میں ہمارے جسم سے کیا مختلف بات ہوگی؟ ابھی آپ کو جن اور فرشتے اور یہ ساری چیزیں نظر آتے ہیں, تب آئیں گے. اسی طرح جنت کے اندر نہ تو تھوکنے کی حاجت ہوگی, نہ ہی قضائے حاجت ہوگی, یعنی کہ باتھ روم جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اور اسی طرح
اور کچھ روایات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب جنت کی ہم کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے کہ جنت کا سانس جو ہے وہ تسبیحات ہے، یعنی کہ اس کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، لیکن اس کا سانس جو ہے وہ تسبیحات ہے۔ سب سے پہلے کس کی قبر مبارک کھولی جائے گی قیامت کے دن؟ سب سے پہلے سعودیہ کے اندر، مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھولا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا سید، میں ابن آدم کا، یعنی کہ میں لیڈر ہوں بنی آدم کا، آدم کے بیٹوں کا، یوم القیامہ پہ میں لیڈر ہوں گا، اور میں وہ اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا ولا فخر، اس میں کوئی فخر والی بات نہیں ہے، یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا، اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو کہ شفاعت کرے گا، اور میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر اگلی روایت ایک بڑی مزے کی روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک مسلمان میں اور ایک یہودی میں تھوڑی جھڑپ ہو گئی۔ کس بات پہ جھڑپ ہوئی؟ یہودی نے کوئی بات کرتے ہوئے قسم کھائی، مجھے قسم ہے اس جان کی جس نے موسیٰ کو سارے عالمین پہ فوقیت دی۔ مسلمان کو جوش چڑھ گیا، اس نے تھپڑ مار دیا یہودی کے منہ پہ۔ اب یہودی عدل کے لیے کس شخصیت کے پاس گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک یہودی ہے، لیکن اور یہودی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں، لیکن وہ اس کو پتہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ شخص گیا اور جب سارا معاملہ بتایا گیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ غصے سے لال ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ آپ کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت اہم بات ہے جو کہ ہوئی ہے، اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس شخص کو اور پھر پورے مسلمانوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس نے جو ہے نا قسم کھائی کہ اس میں قسم میں حضرت موسیٰ کا نام لے لیا۔ اب مسلمانوں کے لیے آپ کو پتہ ہے نبی کریم یہ بھی ایک بہرحال عقیدے کی بہت بڑی بحث ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ رسولوں میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن کنسنسس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، ابھی اس چیز میں نہیں جاؤں گا، لیکن حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے موسیٰ پہ فوقیت نہ دو۔ اچھا، اب وجہ کیا بتائی؟ وجہ غور سے سنیں۔ کیونکہ جب قیامت کے دن لوگ سور کے بعد بے ہوش ہوں گے تو میں پہلا شخص ہوں گا جو کہ جاگے گا۔ اچھا، اب مزے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو سب سے پہلے کھولا جائے گا، پھر آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے ایک پلر کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے اور پھر اٹھ گئے، یا پھر یہ ان ایکسیپشنز میں سے تھے جن ایکسیپشنز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کیا، الا من شاء اللہ، جیسے کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بلکہ یہاں پہ وہ نہیں ہے لیکن میں بات کر دیتا ہوں، آگے وہ بات آ رہی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو برہنہ کھڑا کریں گے، یعنی کہ بغیر کپڑوں کے کھڑا کریں گے، انسرکمسائز کھڑا کریں گے، ختنے نہیں ہوئے ہوں گے، بیئر فوٹڈ ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے۔ سب سے پہلی شخصیت جس کو کپڑے پہنائے جائیں گے وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اس کی وجوہات علماء نے مختلف لکھی ہیں، وہ انشاءاللہ جب آگے بات آئے گی تو ہم کر لیں گے، لیکن بہرحال اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں سے کافی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ لوگ دیکھنا شروع کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ علماء یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند سیکنڈ سے بھی کم کی بات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورہ کسی پہ ایکسپوز نہیں کریں گے۔ پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کلوتھ کر دیا، اس کی اپنی وجوہات تھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ یہ بہت لمحات میں ہونے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں بات آگے آنی ہے لیکن چلیں آپ نے پوچھی میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات بتائی تو حضرت عائشہ بہت حیران ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ننگے ہوں گے، یعنی کہ آپ خود سوچیں سارے ننگے ہو جائیں تو ایک بڑا ایک
کمفرٹیبل ایٹماسفیئر کہ معاملہ بہت سخت ہوگا. یعنی کہ ننگا ہونا تو دور کی بات ہے، جو آپ رب العزت کے سامنے اس وقت کسی کو کوئی بھی نہیں پتا ہوگا کہ ننگے ہیں، ننگے پیر ہیں، ختنے نہیں ہوئے. معاملہ اس سے بہت جو ہے وہ گھمبیر ہوگا اور بہت سخت ہوگا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یہ روایت مشکات المصابی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پیر بغیر کپڑوں کے اور انسرکمسائزڈ ختنوں کے بغیر کھڑا کیا جائے گا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ، معاملہ اس سے بہت زیادہ آگے ہوگا اس کے بجائے کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، پھر ایک اور شیخ یہاں پہ رحمہ اللہ کچھ اور روایات لے کے آئے ہیں جو کہ اپیرنٹلی ایک اشکال پیدا کرتی ہیں کہ ایک مردہ بندے کو زندہ کیا جائے گا اس کے انہی کپڑوں میں جس میں وہ فوت ہوا تھا. تو اس کی کیا یہ بھی صحیح روایت ہے؟ تو اس کو ہم اس اپیرنٹ کانٹرڈکشن کو ہم ریکنسائل کس طرح کریں گے؟ 3 باتیں کی ہیں علماء نے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ بوسیدہ ہو گئے ہوں گے جب تک وہ اپنی قبر سے نکلنے سے لے کر حشر کے میدان تک پہنچیں گے. کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، یہاں پہ لباس سے مراد جو ہے وہ مانوی مراد ہے، جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَاللِّبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. لیکن بہرحال مختلف توجیحات ہیں جو کہ علماء نے کی ہیں. ہم اس پہ یہی کہتے ہیں واللہ تعالی اعلم بالصواب. اچھا جی، اس کے بعد اینڈ پہ سب ٹاپک وہ یہ لے کے آئے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام والی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ان بنین و انسان کے جو کپڑے ہوں گے قیامت کے دن وہ کس کے ہوں گے. سب سے پہلے کس کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ ابراہیم الخلیل. حدیث کے الفاظ آئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ علماء نے، ویسے اس میں حتمی طور پہ کوئی اوپینین نہیں ہے، علماء نے، حدیث نہیں ہے لیکن علماء نے اپنی توجیحات کی ہیں، اور وہ یہی توجیحات کرتے ہیں کہ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا تھا، آگ میں پھینکنے سے پہلے کپڑے اتارے گئے، لوگوں کے سامنے چلوایا گیا، تو ایز این اکرام جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے. واللہ تعالی عالم. اچھا جی، اگلی بات جو یہ ہے، اگلا چیپٹر جو ہے چیپٹر 4 جو کہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، وہ ہے کہ حشر کا میدان، لینڈ آف گیدرنگ. ہاں جی، کہاں پہ حشر ہوگا، کہاں پہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا؟ ایک مشہور بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات مشہور تو ہے لیکن یہ کسی بھی صحیح روایت کے اندر بات نہیں آتی. لیکن کیونکہ یہ اتنی ایک نون بات ہے تو علماء نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان کو سلیکٹ کریں اور اس کو اللہ تبدیل کر دیں. تبدیل کیوں کر دیں؟ کیونکہ جو بنیادی آیت ہے قرآن مجید میں اس مضمون میں وہ سورہ ابراہیم میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اس دن جس دن ہم زمین کو بدل دیں گے ایک اور زمین کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ ہمیں صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن یہ والا جو ہے وہ زمین، اور یہ اس اور باقی آیات سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف جس چیز کو بقا ہونا ہے وہ اللہ کے چہرے کو، اللہ کی ذات کو ہے، باقی کل من علیہا فان. اچھا، پھر کچھ روایات کے اندر اس زمین کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے. کیسی ہوگی؟ کسی کو پتہ ہے وہ زمین کیسی ہوگی؟ پلین ہوگی، بمپی ہوگی، چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی؟ چٹیل میدان ہوگا. روایت کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک ایسی زمین پہ اکٹھا کیا جائے گا جو کہ سفید اور اس میں لال رنگ کی رمش ہوگی، ریڈش وائٹ. اور اس کو مثال دی گئی جیسے کہ ایک پلین روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس طرح اس کا پلین وائٹ ہے، بالکل اسی طرح جو ہے فائن آٹے کی بنی ہوئی جو ایک بریڈ کا پیس ہوتا ہے جس طرح اس کی سرفیس ہے ویسے زمین ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے، بلکہ بخاری میں اضافہ ہے کہ اس میں کوئی لینڈ مارکس نہیں ہوں گے. لینڈ مارک کا کیا مطلب ہے؟
آپ جتنی مرضی بڑی سے بڑی جگہ پہ چلے جائیں گے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کوئی پہاڑ، کوئی پتھر، کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے گی، لیکن بخاری کی ایڈیشن روایت کے مطابق اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور عربی میں مختلف جو ہیں وہ الفاظ ہیں ان چیزوں کے لیے، اس کی میں عربی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ عبداللہ ابن مسعود نے جو ہے یہ اس آیت کی تفسیر کی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، اور میں آپ کے سامنے وہ انگلش کا ترجمہ رکھ رہا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لائک سلور آن وچ بلڈ ہیز نیور بین شیڈ اینڈ آن وچ نو سن ہیز ایور بین کمیٹڈ، یعنی کہ ایک ایسی زمین جس پہ کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی اور کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی رہبائی نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ بعث بعد، یہ ریزریکشن جو ہے، حشر جو ہے، یہ کہاں ہوگا، اور ویئر ول دا پیپل بی آن دا ڈے آف ریزریکشن، لوگ کہاں ہوں گے جب زمین کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین کے ساتھ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وہ اندھیرے میں ہوں گے بالکل پل صراط سے پہلے۔ اور وہ یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صراط سے مراد پل صراط ہے، جس کا آپ کو پتہ ہے، جس کی باقاعدہ ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ یہ ہے جی چیپٹر 4 کا اینڈ۔ اب انشاءاللہ ہمارے پاس جو ٹائم 25 منٹ بچے ہیں، یہ صورت آپ لوگوں نے کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ سورہ شمس نہیں ہے، یہ سورہ کویرت ہے، اور یہ وہ قاری عبدالباسط کی بڑی مشہور اس پہ وہ تلاوتیں ہیں، کیونکہ وہ ایک سانس میں جو ہے وہ تقریباً پوری صورت پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ صورت میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کوورت۔ جو چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، عین اپنی آنکھوں سے، تو وہ اذا الشمس کوورت پڑھے۔ آپ نے صرف اذا الشمس کوورت نہیں کہا، آپ نے 3 صورتوں کا نام لیا، اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، ولم یذکر اذا الشمس کوورت۔ سورہ انشقاق ہے، اگر آپ آرڈر میں دیکھیں تو سب سے پہلے سورہ کوورت آتی ہے، یہ 30ویں پارے کی 4تھی صورت ہے، پھر سورہ انفطار ہے، اور پھر مطففین کے بعد آتی ہے یہ سورہ انشقاق۔ مور اور لیس اس میں مضمون جو ہے وہ سیم ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کے سامنے ساری صورت نہیں، اس کا کچھ پورشن، یہ جو پہلی 14 آیات ہیں علیمت نفس ما احضرت تک انشاءاللہ، اس کا پہلے میں رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سے زیادہ گرافک ڈسکرپشن قیامت کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ابن عباس قال ابو بکر، ابن عباس سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قد شبتا، کہ آپ پہ بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، بال آپ کے سفید ہو گئے ہیں۔ قال شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت۔ آپ نے 5 صورتوں کے نام لیے اور آپ نے کہا انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کون کون سی؟ شیبتنی ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون، اور اذا الشمس کوورت، جس کی ہم تفصیل دیکھنے لگے ہیں۔ اچھا، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت سے کیا مراد ہے؟ جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، ایسے ہی ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ مکی صورت وہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، چاہے وہ مدینہ میں نازل کیوں نہ ہوئی ہو، اور مدنی صورت چاہے وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو لیکن وہ ہجرت کے بعد ہو۔ اچھا جی، اس کی پہلی 14 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے 3 جو ہیں وہ سال میں نازل ہوئی، باقی جو آخری 15 آیات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس سے آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلے وہ سیکرٹ کال تھی، آپ نے پہلے خفیہ دعوت دی، پھر آپ نے ذرا اوپن میں آگے دعوت دی، تو باقی اس کا پورشن تب نازل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا کہ تہجد کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس صورت کی تلاوت کرے، اذا الشمس کوورت۔
اچھا جی، اس صورت کی ویسے تو یہ تفسیر کی کلاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ علماء سے تفسیر پڑھیں تو تفسیر کا مضمون اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آیت پہ جانے سے پہلے کافی چیزیں ہیں جو کہ سمجھاتے ہیں، جس سے صورت کو سمجھنا ایزی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے مقاصد میں سے ایک بہت اہم مقصد، قرآن مجید کے مقاصد کیا ہیں ویسے بائی دی وے؟ ہدایت، ضابطہ حیات، اور اللہ تعالیٰ خود دوسروں تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نازل کیا لیدبروا آیاتی، اس پہ تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ تو غور و فکر کس طرح کیا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ معنی کو جتنا زیادہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ ایک نظم و ضبط کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہیں، جو پہلے آیات آ رہی ہیں، ان کا آپس میں کافی گہرا تعلق ہوتا ہے، وہ سوچنے سے پتہ لگتا ہے۔ تو کسی بھی صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ صورت کی سینٹرل تھیم یا مین میسج یہ ہے، علماء نے غور و فکر کر کے بتایا ہے۔ تو اس صورت کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ سب سے پہلے تو اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے دن کے مناظر بتائے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ صرف مناظر بتانے کا جو مقصد ہے علمت نفس ما احضرت، یعنی کہ میں اور آپ کون کون سی نیکیاں ہیں جو کہ آگے بھیج رہے ہیں، جس کو ایصال ثواب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے لیے کیا جو ہے ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ اس صورت کو آپ 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی 6 آیات جو ہیں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں اس میں قیامت کے بارے میں بڑی ویوڈ ڈسکرپشن ہے۔ 7 سے 14 میں یعنی کہ قیامت کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی تب کیا کیا ہوگا، دوسرا جب ہو جائے گی تو پھر کیا ایونٹس ہوں گے۔ تو پہلا فیز پہلی 6 آیات میں ہے، پھر 7 سے 14 میں دوسرا فیز ہے، پھر 15 سے 21 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن کی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، پھر 22ویں اور 25ویں آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر 21ویں سے 29ویں میں اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ تو بہرحال ہم جو ہے وہ پہلی 14 آیات دیکھیں گے۔ میں آپ کے سامنے پہلے 14 آیات کا ایک رواں ترجمہ رکھ لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کی تفسیر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ 10 ماہ کی اونٹنیوں سے مراد ہم دیکھتے ہیں ابھی تفسیر میں، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت ہر شخص جان لے گا وہ جو کچھ وہ لے کر آیا۔ میں اگر آپ کو کہوں اگر آج بارش ہوگی، اور پھر چپ کر جاؤں، اگر آج سورج ہوا، اگر آج باہر بہت کیچڑ ہوا، اگر آج باہر بہت ٹریفک ہوا، آپ کہیں گے اچھا سر آگے بھی بتائیں، اگر آج بارش ہوئی تو کلاس نہیں ہوگی۔ جملے کا پورا مفہوم یہ بنتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں، دیکھیں آیتوں کو تو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے، لیکن آپ جسے کہتے ہیں نا تھوڑی بگ پکچر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ جو ایذا ہے، اذا الشمس کورت، واذا النجوم انکدرت، واذا الجبال، آپ دیکھیں کہ ہر آیت ایذا 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 ایذا، جس کا ترجمہ جب یا انگلش میں when کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت کی کچھ پہلی آیات ایذا سے شروع ہو رہی ہیں، اور ایذا جو ہے وہ شرط کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی کہ اگر بارش ہوئی تو کلاس میں نہ آنا، یعنی کہ میں نے شرط لگا دی اگر بارش ہوئی تو کلاس میں نہ آئیے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایذا کا جو ورڈ ہے وہ ہمیں شرط کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور شرط ہمیشہ لازمی طور پہ ہمیں ایک ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس کا ایک رسپانس بھی ہو۔ اگر بارش ہو گئی تو اس کا رسپانس کیا ہے؟ کلاس میں نہیں آنا۔ تو سوال یہ یہاں پہ ایذا 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 ایذا، یعنی کہ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے
شرط اور آگے اس کی جو ہے وہ آگے جواب بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا کاؤنٹ کریں کتنی شرطیں بیان کی ہیں۔ اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، 3 ہو گئیں۔ واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، کتنی ہو گئیں؟ واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت، اور یہ اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلام کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں یہ کلام جو ہے کسی شخص کا کلام نہیں ہے، کس کا کلام ہے؟ اس صورت میں اس صورت کے اولین مخاطب کون ہے؟ مشرکین مکہ۔ اس صورت میں کس چیز پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے؟ اچھا آپ ایک مزے کی بات نوٹ کریں، اس صورت کے شروع میں کہیں پہ بھی اللہ رب العزت کا ڈائریکٹ ذکر، ایمان باللہ کا ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے۔ آگے جا کے آئے گا، ڈائریکٹ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو جو ہے یعنی کہ وہ سوال کیا کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ بتائیے اگر آپ سچے ہیں تو یہ کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتانے کا آپ انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ شرائط کے ساتھ جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، اچھا جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب القسم جو ہے آگے جا کے کس آیت میں آتا ہے؟ علماء کہتے ہیں 2 جواب القسم ہیں۔ ایک تو ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، یعنی کہ اس دن جان لے گا ہر وہ نفس جو کہ اس نے آگے بھیجا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا کہ کیوریوسٹی بھی پیدا ہوتی ہے، سسپینس بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتے ہیں اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کوورت، اچھا اب آپس کی بات ہے، پوری طرح گرامر مجھے بھی نہیں آتی، آپ کو بھی اگر پوری طرح نہیں آتی، لیکن اگر ہم گرامر کی تھوڑی سی بات کر لیں تو ہمیں قرآن مجید کے مطلب کا ذرا اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کوورت پاسٹ ٹینس ہے، پیسو فارم۔ کیا مطلب؟ اس کا ترجمہ اگر میں صحیح طرح کروں نا، اور جب سورج لپیٹ دیا گیا، قیامت ہو گئی ہے کہ ہونی ہے؟ ہونی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو پاسٹ ٹینس یوز کر رہے ہیں یہاں پہ، کیا یہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے؟ ہونا چاہیے تھا تکورو، جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ فیوچر ٹینس ہے عربی کا تکورو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوورت استعمال کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اکثر و بیشتر علماء کہتے ہیں قیامت کا ذکر جب بھی قرآن مجید میں آیا ہے وہ پاسٹ ٹینس کے اندر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اتنی حتمی ہونے والی بات ہے، اتنی حق بات ہے، اتنی زیادہ حق ہونے والی بات ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو پاسٹ ٹینس میں یوز کرتے ہیں، اس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ الحاقہ، آپ کو پتہ ہے قیامت کا ایک نام الحاقہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دا ریالٹی کیا جاتا ہے، حقیقت۔ یہ صیغہ مبالغہ ہے، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ حق۔ الحاقہ، تو یاد رکھیں کہ یہ گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی بلاغت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ جب بھی کرتے ہیں وہ پاسٹ ٹینس میں کرتے ہیں، گویا کہ یہ اتنی ہو جانے والی بات ہے کہ گویا کہ یہ ہو چکی۔ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات بھی یہ ہے، کسی بھی جملے میں عام طور پہ عربی زبان کے اندر پہلے اسم آتا ہے پھر فعل آتا ہے۔ عربی کے اندر جملے کے اندر پہلے اسم کا سب کو پتہ ہے نا، ناؤن جسے انگلش میں کہتے ہیں، ویسے پوری طرح ہم اس کو ناؤن اور ورب کو ہم ورب نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم اس ٹیکنیکلٹی میں نہیں جا رہے، پہلے ناؤن آتا ہے پھر ورب آتا ہے۔ لیکن یعنی کہ اس نارم کے مطابق اگر یہ آیت ہوتی تو یہ آیت ہوتی کوورت الشمس، تو نارملی اس طرح عرب بولیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر آپ کو قرآن مجید میں اس طرح جو نارمل گرامیٹیکل رول ہے وہ الٹا ہوا نظر آئے گا۔ علماء بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایمفیسس دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے چیز۔ ایمفیسس کا مطلب کہ ایسا ہو کے رہے گا، یعنی کہ بات میں زور لگانا۔ میں کہتا ہوں ثاقب آج کلاس میں آئے گا، آج تو ثاقب آئے گا ہی آئے گا، اس میں بعد میں فرق ہے، ایمفیسس پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے اذا الشمس کوورت، ابن عباس کوورت کی تفسیر کرتے ہیں کہ
اس سے یعنی کہ اس سے روشنی لے لی جائے گی، یہ اندھیرا ہو جائے گا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا، قتادہ کہتے ہیں کہ اس کی روشنی چلی جائے گی۔ یعنی کہ ان سارے جو تفسیری اقوال ہیں اس کی سمری یہ ہے کہ سورج کو لپیٹا بھی جائے گا، ایک پارٹ کو دوسرے کے اوپر لپیٹا جائے گا، رول بھی کیا جائے گا، اور پھر اس کو پھینک بھی دیا جائے گا، اور اس سے اس کی روشنی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر نے اس کا ان سارے اقوال کو کا سمری کر کے ہمارے سامنے رکھا۔ تو اذا الشمس کورت۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب بھی کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایک پرٹیکولر آرڈر بتا رہے ہیں تو وہ آرڈر حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کا ذکر کیوں پہلے کیا؟ آپ میں سے جو سائنس پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ سن ایک پرنسپل سورس ہے سارے بائیولوجیکل سسٹمز کے اندر، جتنے آپ کے فوڈ چین، یعنی کہ زندگی کا سلسلہ، زندگی کی بقا سورج کے ساتھ ہے۔ تو قیامت کی ویوڈ ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ شروع اس چیز کی کریں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، سورج کتنا بڑا ہے، کس کو پتہ ہے؟ سورج کتنا بڑا ہے؟ اس ایک مگ کے اندر یہ جو پینسل کے پیچھے چھوٹا سا ربر لگا ہوا ہے، کتنے ربر آ جائیں گے؟ 90 80 100 کے قریب آ جائیں گے۔ اگر یہ سورج ہے تو اس کے اندر 13 لاکھ ارتھس دنیا آ سکتی ہیں، یعنی کہ ایک سورج کی کیپیسٹی اور والیوم اتنا ہے کہ اس کے اندر آپ 13 لاکھ زمینوں کو گھسا سکتے۔ 13 لاکھ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سوچیں گے اذا الشمس کورت، اور عرب جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ 13 لاکھ ہیں، لیکن کیونکہ ان کا ٹیکنالوجی والا زمانہ نہیں تھا، ان کو پتہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ان چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں جو کہ ان کے مشاہدے میں ہیں تو ان پہ ان چیزوں کا امپیکٹ زیادہ تھا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور پھر جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ان قدرت کی تفسیروں میں 2 تفسیری اقوال ہیں کہ جب ستارے گرنے لگیں گے، اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ جب وہ ان سے روشنی لے لی جائے گی، وہ کالے ہو جائیں گے اور وہ گرنا شروع ہو جائیں گے۔ ستارے کتنے بڑے ہیں؟ سورج سے بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ پاکستان کے پہاڑ دیکھے ہوں گے آپ سب، اسلام آباد مری کے پہاڑ بیچارے بہت بچوں جیسے۔ اگر آپ نے پہاڑ دیکھنے ہیں تو آپ جائیں ذرا یہ سوات کی سائڈ پہ، اور اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ K2 ماؤنٹ ایوریسٹ، یعنی کہ آپ پہاڑوں کو دیکھ کے نا، ایک تو جنرلی ہم جب سیر وغیرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تو ہم ویسے خوش ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں کو دیکھ کے یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں ایک آدھ دفعہ ضرور لے کے آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید کے اندر یہ پہاڑوں کا ذکر کافی ہے، علماء نے آیتیں جمع کی ہیں کہ یہ پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ 5 سٹیجز ہیں، علماء نے کرونولوجیکل، روئی والی بات بھی ہے، 5 چیزیں ہوں گی، علماء نے جمع کی ہیں کرونولوجیکل آرڈر میں۔ سب سے پہلے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اللہ کیا کریں گے؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک دفعہ میں اللہ اس کو پٹخا کے زمین پہ ماریں گے اور پوری طرح تباہ کر دیں گے۔ دوسری سٹیج ہے سورہ قاریہ کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ کس کی طرح ہو جائیں گے؟ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ تیسری سٹیج سورہ واقعہ کے اندر ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ جو ہیں وہ کرمبل ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور مٹی کی طرح پھیل جائیں گے۔ پھر چوتھی سٹیج سورہ طٰہٰ کے اندر فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ان کو اڑا دے گا ایک بلاسٹ کے ساتھ۔ فائنل سٹیج کیا ہے جی؟ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے نکل چکے ہوں گے اور وہ کیا لگ رہے ہوں گے؟ ایک مراج لگ رہے ہوں گے۔ مراج کس کو کہتے ہیں؟ گرمی پہ آپ ہائی وے پہ جا رہے ہوں، دور آپ کو لگے گا سڑک پہ پانی ہے، لیکن وہ پانی ایلوژن۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں بتا رہے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے گر رہے ہوں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، مراج ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ کیمل کی پریگننسی کا ڈیوریشن 10 سے 12 ماہ ہوتا ہے۔ عربوں کے لیے یہ مثال اس لیے استعمال کی گئی کیونکہ ایک حاملہ اونٹنی جو ہے وہ ایک بہت
جسے کہنا چاہیے ایک بہت اچھا ایسٹ ہوتی تھی، بہت زیادہ اس کی قیمت ہوتی تھی. اور عشار کہا گیا پریگننٹ کیمل کو کہا گیا. عطلت کا کیا مطلب ہے؟ عرب جو ہے نا یہ لفظ دو طریقوں سے استعمال کرتے تھے. معطل آپ نے اردو میں بھی سنا ہوگا نا کہ اس کو اس کی جگہ سے معطل کر دیں. معطل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو جاب یعنی کہ یوز لیس ہو گئی کوئی چیز. پھر اسی طرح عطلہ عرب جو ہے وہ اس خاتون کے لیے استعمال کیا کرتے تھے جو کہ بہت زیادہ جیولری وغیرہ نہیں پہنا کرتی تھی، اور کیونکہ وہ جاہلیت کا زمانہ تھا تو جو عورت بن سور کے باہر نہیں آتی تھی ان کے لیے وہ ورتھ لیس اور یوز لیس ہوتی تھی، تو اس کو عطلہ بھی کہا جاتا تھا. پھر قرآن مجید نے آ کے آپ کو پتہ ہے کہ عورت کو کہا کہ اس طرح بن سور کے باہر نہ نکلو اور وہ سارا کچھ. تو وَإِذَا الْعِشَارُ اور جب پریگننٹ کیمل عطلت اس کو یوز یعنی کہ وہ کسی کام کی نہیں رہے گی. اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے ہم ریلیٹ کس طرح کر سکتے ہیں. آپ فرض کریں کوئی چیز لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بہت عزیز ہے. میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ نے کوئی نیا فون لیا، کوئی نئی گاڑی لی، کسی نے نیا گھر لیا، اسی مومنٹ اگلے گھنٹے میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو کینسر ہو گیا، اب آپ ٹرمینل سٹیج پہ ہیں. کیا آپ کا دھیان اس چیز پہ رہے گا؟ تو کینسر کی خبر ایک الگ چیز ہے اور قیامت کا منظر تو ایک بہت الگ چیز ہے. قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. لوگ نشے میں ہوں گے، آپ دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، نشے میں جیسے کہ دھت ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور اس دن وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. ابن عباس سے روایت ہے کہ ہر جانور کو، یہاں تک کہ مکھیوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. وحوش کا جو ورڈ ہے وحشی کہتے ہیں، وحشی جانور کس کو کہتے ہیں؟ جنگلی جانور کو کہتے ہیں، جو کہ یعنی کہ انسان کے اپوزٹ ہے بیسیکلی. اس دنیا کے اندر انسان وحشی جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے، ٹھیک ہے. آپ زو میں بھی جائیں گے تو وہ اتنی ساری پروٹیکشنز ہوں گی، لیکن قیامت کے دن شیر انسان کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن حالات اس طرح کے ہوں گے کہ یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ شیر اس کو کھا گیا، وہ اس کو کھا گیا. ولیکن اللہ کا عذاب جو ہے اس دن بہت شدید ہے. جانوروں کو کیوں اکٹھا کیا جائے گا؟ وہ لائبل ہیں، وہ مکلف ہیں، تو پھر ان کو کیوں، اس میں کیا حکمت ہے؟ ان کو کیوں حشر ان کا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے بتایا کہ اگر اب اچھا اس میں نا یہ چیز بھی پیدا ہوتی ہے کہ آپ جانوروں کا انصاف سمجھیں. کوئی جانور یہ نہیں کہے گا کہ اس نے مجھے کھا لیا، اس نے، یہ تو اللہ نے سسٹم بنایا، فوڈ چینز کا تو اللہ نے سسٹم بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور جس کے سینگ ہوں گے وہ اس کو مارے جس کے سینگ نہیں ہوں گے. تو اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ جسٹس دے دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جانوروں کو کیا کر دیں گے؟ مٹی کر دیں گے. اور ان جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کافر کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش میں بھی آج مٹی کر دیا جاتا. کیوں کہے گا کافر ایسے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، اب موت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور اتنی آپ اس آیت کے بارے میں بھی غور کر لینا تو انسان، یہ میرے خیال سے اس آیت پہ آپ غور کر لینا تو آپ ایک دفعہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں ثم لا يموت فیہا، نہ تو جہنم کے اندر موت ہے، ولا یحییٰ، نہ زندگی ہے. عجیب کیفیت ہے، نہ زندگی کی کیفیت ہے نہ موت کی کیفیت ہے. اذا الشمس کورت، ترجمہ کریں جی میرے ساتھ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو کے گرا دیے جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا. واذا العشار عطلت، اور جب اونٹنی کو معطل کر دیا جائے گا. واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا. میں اس آیت پہ آج روک رہا ہوں. اصل میں تفصیل کافی ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو تسلی سے دیکھیں. اگلی کلاس میں انشاءاللہ اسی سے شروع کر کے ہم بات کو آگے کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا سنا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے جہنم کے آگ سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ایسے ہی جمع کر دے جیسے کہ آج ہم جمع ہیں. اور یہ اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.